السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگر آپ کو اولاد نہیں ہے نا تو میں آج آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں کہ یہ عمل ابھی تک جس کو بھی بتایا ہے اللہ کریم نے اس کو جڑواں بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ اور یہ جو عمل جس بہن نے یہ عمل ہمیں شیئر کیا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے یہ عمل جب پہلی مرتبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹے عطا فرمائے، اور میں نے پھر یہ 1 سے 1.5 سال کے بعد میں جب یہ میں نے دوبارہ عمل کیا تو اللہ کریم نے مجھے پھر 2 بیٹے عطا فرمائے۔ اور آج تک میں نے کئی ساری بہنوں کو یہ عمل بتایا ہے، اور جس بہن نے بھی میری یہ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ مجھ سے کہا کہ آپ بھی اس وظیفے کو اپنے چینل کے ذریعے سے اور لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گا اور زیادہ بہنیں زیادہ بھائی اس عمل پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے، اور جن کی اولاد نہیں ہے اس عمل کی برکت سے اللہ کریم انہیں اولاد صالح عطا فرمائے گا۔ تو یہ عمل میں آج آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ ایک بہن کا بتایا ہوا عمل ہے۔ انہوں نے نام شیئر کرنے کے لیے منع کیا ہے، اس لیے میں بس آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یقین رکھیں اور اس عمل کو آپ لازمی کر لیں جو میں عمل بتا رہا ہوں۔ سنیے گا، میں آپ کو عمل کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ اس سے پہلے نورانی وظائف 1M پر اگر آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آ جائے تو دوستوں کو بھی شیئر کر دینا، اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، ہم آپ کے لیے روزانہ نئے ویڈیو لے کر کے آئیں۔ آئیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں، آپ باغور ہماری بات کو سن لیں تھوڑی دیر تاکہ بعد میں آپ کو کسی بھی پریشانی کا کوئی سامنا نہ کرنا پڑے، کوئی آپ کے من میں ڈاؤٹ نہ ہو، ساری بات اسی میں جان لیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو آپ کمنٹ کرنا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کمنٹ کا پورا جواب دیں گے۔ دوستوں میں بتا رہا ہوں اولاد کے لیے، جڑواں بیٹے کے لیے کرنا کیا ہے۔ جو میری بہن ہے جس کی شادی کو کئی سال ہوئے، ابھی اولاد نہیں ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اولاد ہو، تو میری اس بہن کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ پاک ہو اور پھر بعد میں وضو کرنا۔ وضو کرنے کے بعد میں اب وہ کوئی سی بھی نماز کے بعد میں، مثلا اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کی پڑھی ہے، عصر کی پڑھی ہے، مغرب کی پڑھی ہے، عشاء کی پڑھی ہے، کسی بھی نماز کے بعد میں وہ میری بہن اس عمل کو کر سکتی ہے۔ اس کو کرنا کیا ہوگا؟ اس کو کرنا ہوگا سب سے اول میں آپ نے جو ہے 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں۔ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، 2 رکعت نماز نفل واسطہ اللہ تعالیٰ کے نعمت ربا مشرق کے اللہ اکبر کہہ کر جس طریقے سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ثنا، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص وغیرہ، اسی طریقے سے آپ نے 2 رکعت پڑھ لی۔ اس کے بعد میں پھر کھڑے ہونا ہے اور پھر اسی طریقے سے 2 رکعت اور پڑھ لی۔ ان دونوں رکعتوں کو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام، 2 رکعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر دینا۔ اس کے بعد میں آپ نے 7 مرتبہ اول میں درود پاک، 7 مرتبہ آخر میں درود پاک، اور پھر 2 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک اور 2 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کریں۔ کرنے کے بعد میں اب جو 4 رکعت آپ نے نماز پڑھی ہے، ان 4 رکعتوں کا حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر دیں، اور اس کے بعد میں آپ نے یہ اول آخر درود پاک پڑھ کے 2 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور اب ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ روزانہ آپ یہ عمل کرنا، کوئی سی بھی نماز کے بعد میں، 5 نمازوں کے بعد میں آپ نے یہ عمل معمول بنا لینا ہے اپنی زندگی میں، روزانہ یہ عمل کرتے رہنا ہے، اور اپنے شوہر کے ساتھ وظیفہ جوزیت بھی کرتے رہنا ہے۔ آج کر لیا، 1 دن چھوڑا، 2 دن چھوڑا، تیسرے چوتھے دن پھر کر لیا۔ اور اگر آپ کا شوہر کہیں باہر رہتا ہے تو اس عمل کو اس وقت ہی میں کرنا جس وقت میں آپ کا شوہر آپ کے قریب میں آئے۔ کم سے کم آپ پورا ماہ یہ عمل کریں گی، اور اس میں کم سے کم 4-6 دن تو آپ کا شوہر آپ کے پاس رہنا چاہیے، اسی درمیان میں آپ یہ عمل کرنا۔ عمل بہت لاجواب ہے، آپ کو اللہ کریم جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ میری جتنی بھی اولاد بہنیں ہیں، میں نے رات بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، اور ہم روزانہ دعائیں کرتے ہیں اللہ کریم سے
اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ دعاؤں میں مجھے بھی اپنی یاد رکھنا، اور ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ خدا حافظ۔